کہ دین مقدس ورد کا نام نہیں ہے. وہ تفسیروں کے اندر اگر غور فرمائیں تو پہلے لفظ میں ہی بہت تشویش پائی جاتی ہے. الجھا دیا گیا مطلب کہ دین کس کو کہتے ہیں. دین کے 70 معانی یا 170 معانی ایک کتاب کے اندر ذکر کر دیے جاتے ہیں. تفسیر پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا جب دیکھتا ہے کہ دین کا تو ایک معنی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کو دین کہتے ہیں، اسی سے دین کی زبان اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. عزیز من، دین ایک ہی معنی ہے دین کا، باقی خصوصیات ہیں اس کی، باقی لوازمات ہیں اس کے. دین کا ایک معنی ہے جسے آپ اپنی زبان میں آئین کہتے ہیں، اپنی زبان میں آئین کہتے ہیں، دستور جس کو کہتے ہیں، منشور جس کو کہتے ہیں، وہی دین کہلاتا ہے. دین جو آپ نے زندگی کا منشور اپنا لیا یہ آپ کا دین ہے. جو چیز زندگی کا دستور بن گئی ہے یہی آپ کا دین ہے. جو چیز زندگی کا آئین کے طور پر آپ نے اپنا لی ہے یہی دین ہے آپ کا. جو آئین ہے آپ کا، جو ورد ہے وہ نہیں، جو ذکر ہے وہ نہیں، جو آپ نے کہیں لکھ لیا ہے، کہیں پڑھ لیا ہے، کہیں پڑھا دیا ہے، جس کا تکرار کر دیا ہے، جسے سن لیا ہے، جسے سنا دیا ہے، وہ دین نہیں ہے. وہ کلام ہے، وہ گفتگو ہے، وہ باتیں ہیں تمہاری. جس طرح ہمارا ایک آئین ہے، ملکی آئین، جو ملک کے قوانین ہیں، ضوابط ہیں، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح اللہ نے آپ کے لیے آئین بنایا ہے، اسی کو دین کہتے ہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے عنوان سے پسند کیا ہے. یعنی آئین تمہارا اللہ نے اسلام قرار دیا ہے. یہ اللہ کا مرضی دین ہے، پسندیدہ دین اللہ کا یہ ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے. ظاہر انسانوں کی پسند اپنی ہے، لکھا بھی ہوتا ہے ٹرکوں کے پیچھے، نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی. نصیب بھی اپنا اپنا، پسند بھی اپنی اپنی ہے. جس کو جو پسند ہے اس نے اختیار کر لیا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ جسے تم نے پسند کیا ہے وہ تمہارا مرضی ہے. اسلام اللہ کی مورد رضا دین ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور جو اللہ نے پسند کیا ہے وہ تمہارا نجات بخش اور نجات دینے والا دین ہے. عزیزان، دین مرضی خدا کا، اللہ کا دین مرضی جسے اللہ نے پسند کیا ہے، قرآن کی گواہی کے مطابق وہ نظام ولایت ہے. وہ اللہ کا نظام ہے، نظام ولایت. اللہ نے انسانوں کے لیے نظام بنایا. نظام آئین بنانے کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا، رسول کو بھی نہیں دیا. نبیوں کو آئین بنانے کا اختیار نہیں دیا، آئین پہنچانے کا فریضہ سونپا کہ بنانا میں نے ہے، پہنچانا آپ نے ہے. اور ائمہ کو، نبی اور رسول آئین پہنچانے والے، امام آئین کو نافذ کرنے والے. امام اسے کہتے ہیں جو آئین کو نافذ کرے. یہ دین کی خاص اصطلاحات ہیں، دین کی اپنا نظام ہے. ہم نے یہ ساری جو اصطلاحات ہیں، دین کے الفاظ وہ استعمال کیے ہیں، لیکن معانی سب کو ہم نے خود عطا کیے ہیں. ہم نے خود ان کو معانی دے دیے، اپنے مقامی معانی. ہر تہذیب کے اندر جو مقامی تصورات تھے، تخیلات تھے، وہ انہوں نے دین کے الفاظ کے ساتھ جوڑ دیے. اس لفظ کا آج سے ہمارے ملک میں یہ معنی ہوگا، اس اصطلاح قرآنی کا ہمارے ماحول میں یہ معنی ہوگا. میں مثال بھی دی، پہلے کئی دفعہ مثال دی آپ کی خدمت میں، آپ کو ازبر ہو جانی چاہیے آپ کو، کہ قرآن کریم میں دعوت کا لفظ عام آیا ہے. متعدد آیات کے اندر لفظ دعوت کا آیا ہے، یا امر کے ساتھ یا کسی اور صیغے کی صورت میں. اور یہی دعوت کا لفظ اردو میں ہم بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دعوت کھانا کھلانے کو، کھانے پہ بلانے کو،
اور عربی زبان میں دعوت کہتے ہیں کسی کو کسی تک پیغام پہنچانا، کسی کو حق کی طرف بلانا دعوت ہے. اور اردو میں پاکستان میں کسی کو کھانا کھلانا دعوت ہے. اب یہاں سے بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ لفظ قرآن کا ہے، معانی پاکستان کے ہیں، معانی ہمارے ہیں اور سرخیاں قرآن کی ہیں، تفسیریں ہماری ہیں، اور ہم نے پھر اپنی مرضی کی تفسیریں کر کے ان کو کچھ اور رنگ دے دیا ہے. دین کا معنی ہمیشہ ذہن میں رکھنا، دین آئین کو کہتے ہیں. جہاں بھی لفظ دین کا آ جائے، مراد آئین ہے یا خود آئین ہے یا آئین کی کوئی صفت یا لازمہ یا کوئی خصوصیت مد نظر ہے، لیکن اس کی بنیاد اور اس کا روح آئین ہے. دین یعنی آئین. دین وہ مختلف چیزیں جنہیں ہم نے دین سمجھ لیا ہے، اگر وہ آئینی شکل نہیں رکھتی تو وہ دین نہیں. مثلا میں آپ کے سامنے یہاں پر دین کے نام پر باتیں کرتا رہوں، گفتگو کرتا رہوں، زمین آسمان کی ملک و ملکوت سب آپ کے سامنے بیان کر دوں، لیکن اس میں آئین خدا کی کوئی بات نہ ہو، قانون الہی کی کوئی بات نہ ہو، اس میں دستور الہی نہ ہو، آپ کے رائج زبان لنڈے کی زبان کے بقول کنسٹیٹیوشن نہ ہو، بلکہ اب جس طرح ہوتے ہیں کالم لکھا جا رہا ہے، گفتگو کی جا رہی ہے، تقریر کی جا رہی ہے اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، علمی فائدہ پہنچا رہے ہیں، علمی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ گفتگو لکھ دی جائے گی کہ یہ دینی گفتگو نہیں ہے، یہ کمرشل گفتگو ہو سکتی ہے، یہ تفریحی گفتگو ہو سکتی ہے، یہ علمی گفتگو ہو سکتی ہے. عالمانہ بات تو ہے، چونکہ جو علمی بات کرے وہ عالمانہ بات کر رہا ہے، لیکن عالمانہ بات ضروری نہیں کہ دینی بات ہو. دینی بات وہ ہے جس میں فقط آئین کی بات ہو، آئین سے باہر کچھ بھی بیان نہ کرے. جیسے وکیل عدالت میں جاتا ہے جج کے سامنے، وکیل کا جی کرتا ہے وہ ہر طرف کی بات کرے. وکیل اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو معذرت کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں علماء سے بولنے میں، البتہ کہ بے لگام بولتے جاتے ہیں، مربوط ہو جاتے ہیں. جج بار بار ٹوکتا ہے ان کو کہ آئین کی بات کرو، قانون کی بات کرو، آرٹیکل کی بات کرو، قصے نہ سناؤ، کہانیاں نہ سناؤ. اب یہ مشہور کیس جو سیاسی ہوتے ہیں تو ججوں کے وہ کمنٹس ریمارکس آتے ہیں اخباروں میں کہ جج نے کارروائی کرتے ہوئے، وہ پیروی کرتے ہوئے کیس کی، وکیل کو یہ کہہ دیا کہ آپ آئین کی بات کرو، آرٹیکل کی بات کرو. اب یہاں تو جج بیٹھا ہوتا ہے، وکیل کو روک لیتا ہے، لیکن ممبر سے کیا بیان ہو رہا ہے، کوئی جج موجود نہیں ہے. جو چیز بیان کی جا رہی ہے بس سامنے سر دھل رہے ہیں، بیان جو کر رہے ہیں تو دین ہی ہوگا. نہ عزیز من، بعض اوقات وکیل، قانون دان، قانون کا ماہر بھی قانون سے نکل جاتا ہے اور غیر آئینی باتیں شروع کر دیتا ہے، حزبی باتیں شروع کر دیتا ہے، سیاسی باتیں شروع کر دیتا ہے، قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جج اسے روک لیتا ہے کہ عدالت کا وقت ضائع مت کرو، عدالت کو گمراہ مت کرو، عدالت کو منحرف مت کرو، آئین کے اوپر پابند رہو. اے کاش جج ہوتے اور وہ بھی ممبر کے اوپر جو بولنے والا وکیل دین ہے اس کی باتوں کے اوپر بھی دقت کرتے، اور جو ہی آئین سے باہر گیا ہے اسے روک لیتے کہ یہ ممبر دین کا ہے اور دین کا مطلب آئین ہے.